اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بحمد اللہ تعالی آج ہم اپنے دورۂ تفسیر القرآن کا 49واں سبق ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ تیسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 254 سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے انتظامی امور بیان فرمائے، جہاد کی ترغیب دی، پھر اپنے رسولوں کا تذکرہ فرمایا۔ اب اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے۔ من قبل ان یأتی یوم، اور اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ آج تو دکانیں کھلی ہوئی ہیں، مارکیٹیں موجود ہیں، پیسہ لوگوں کے پاس ہوتا ہے، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ جا کے خرید و فروخت کرتے ہیں بازاروں میں، لیکن ایک دن آئے گا جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ آج دوستیاں ہوتی ہیں، لیکن اس دن وہ دوستیاں جو دنیا کے معیار پر ہوتی ہیں وہ دوستی نہیں ہوگی، بلکہ وہاں تو یہاں کے جو غنڈے بدماش دوست بن جاتے ہیں وہاں تو دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کے۔ ہاں، اللہ والوں کی دوستیاں ہوں گی جو اللہ کے لیے ہوں گی۔ ولا شفاعہ، اور اللہ کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ کوئی وہاں زور سے اپنی بات نہیں منوا سکتا، کوئی اس طرح کی شفاعت نہیں ہوگی۔ جو شفاعت ہوگی وہ اگلی آیت کے اندر آ رہی ہے، زور سے جبر سے کوئی وہاں بول ہی نہیں سکے گا۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جن کے پاس مال ہے وہ مال خرچ کرو، جن کے پاس علم ہے وہ علم کی دولت خرچ کرو۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ کافر منکر کو بھی کہتے ہیں نا، جو ہماری اس بات کو نہیں مانتا، آج پیسہ ہوتے ہوئے خرچ نہیں کرتا، علم دین پاس ہوتے ہوئے آگے نہیں پہنچاتا، منکر ہے اس بات کا، وہ ظالم ہے۔ اس کے بعد ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے عظمت والی آیت مبارکہ ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، بتاؤ قرآن میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ سرکار نے پھر فرمایا،
اب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ لا الہ الا ہو، یہ آیت الکرسی قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے عظمت والی صورت ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے سینے پر ہاتھ مار کے کہا، اے ابو منذر، اللہ تجھے یہ علم مبارک کرے، واقعی تو نے صحیح کہا ہے۔ اتنی عظمت والی صورت ہے کہ حدیث شریف میں ہے، امام نسائی نے بھی نقل کیا ہے عمل الیوم واللیلہ کے اندر، البانی نے، ابن کثیر نے اس کو صحیح بھی کہا ہے کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لے وے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت پردہ ہے، ادھر مرے گا، ادھر چھلانگے لگاتا ہوا وہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ یہاں دنیا میں بھی یہ آیت الکرسی فائدہ دیتی ہے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک بندہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، آقا ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے۔ فرمایا این انت من آیت الکرسی، آیت الکرسی کو کیوں بھولے ہوئے ہو؟ جس کھانے پر، جس پینے والی چیز پر آیت الکرسی پڑھی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تفسیر در منصور کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ہے دعویٰ، اللہ کے سوا کیوں کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے دلائل ہیں آگے۔ اس لیے الحی، وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جب اس کے بغیر کوئی اور ہمیشہ سے زندہ نہیں ہے، عبادت کے لائق کیسے ہو گیا؟ جو پہلے نہیں تھا وہ لائق عبادت کیسے ہوا؟ حی ہونا اس کے معبود ہونے کی دلیل ہے۔ القیوم، اب دوسری دلیل آ گئی، وہ تھامنے والا بھی ہے، ہر کسی کو اسی نے تھاما ہوا ہے۔ زمین ہے تو اس کو تھاما ہوا ہے، آسمان ہے تو اللہ نے اس کو تھاما ہوا ہے، تارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، عرش ہے، کرسی ہے، کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اسی نے تھاما ہوا ہے۔ جب سب کو تھامنے والا وہ ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی تو وہی ہوا نا۔ لا تأخذہ سنۃ، دو دلیلیں پہلے گزر گئیں، اب تیسری دلیل، سب کو تھاما ہوا ہے اس نے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ 8 گھنٹے کام کر لیں، 10 گھنٹے کام کر لیں، آخر تھکن غالب آ جاتی ہے، اعصاب جو ہیں وہ چٹکنے لگتے ہیں، آہستہ آہستہ بندہ نیند میں جانے کی کیفیت محسوس۔ ایک ہے نیند اور ایک سے نیند ہے نیند سے پہلے کی کیفیت، جسے کہتے ہیں اونگ۔ اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی۔ کائنات میں کوئی اور ایسا نہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، اللہ سب کو تھامے ہوئے ہے، لیکن اس کو اونگ نہیں لاتا، اس کو اونگ پکڑتی نہیں۔ ولا نوم، نہ ہی اسے نیند آتی ہے، نہ نیند اسے پکڑے نہ ہی اونگ اسے پکڑے۔ اگرچہ فرشتے بھی نیند وغیرہ سے پاک ہیں، لیکن پھر بھی وہ معبود نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صفت اللہ نے انہیں عطا کی ہے نا۔
اس صفت میں وہ اللہ کریم کے محتاج ہیں، اس لیے عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پانچویں دلیل اس کے الہ ہونے کی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب کا وہی مالک ہے۔ میرا مالک بھی اللہ، آپ کا مالک بھی اللہ، نبیوں کا مالک بھی اللہ، زمین و آسمان کا مالک بھی اللہ، خود نبی کریم علیہ السلام کا مالک بھی اللہ، کیونکہ سرکار بھی تو زمین کے اندر ہے نا، زمین میں ہے، جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے سب کا مالک اللہ ہے۔ جب سب کا مالک اللہ ہے تو پھر پرستش اور عبادت کے لائق بھی تو وہی ہے نا، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے شفاعت کرے اس کی اجازت کے بغیر؟ اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کی بارگاہ میں بول تک نہیں سکتا۔ تو جب اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا، الا من اذن له الرحمن، جب اس کے سامنے کوئی اجازت کے بغیر بول نہیں سکتا، کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، پھر عبادت کے لائق بھی تو وہی ہے نا۔ وہ حدیث شفاعت میں نے آپ کو سنائی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب سارے لوگ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، آقا اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے، ہمارا حساب کتاب شروع ہو، تو نبی کریم علیہ السلام کیا کریں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف کریں گے جو اللہ اس وقت نبی کریم علیہ السلام کو سکھائے گا۔ پھر اللہ ارشاد فرمائے گا، اے پیارے محبوب، ارفع راسک، چل اپنا سر انور اٹھا، سل توتا، تو مانگ، جو مانگے گا ہم دیں گے، وشفا تشفا، تو سفارش کر، تیری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو سرکار عرض کریں گے، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت پر رحم فرما۔ اب دیکھیے سرکار کو اجازت مل رہی ہے، اور اجازت صرف اس وقت نہیں، اس کا اعلان پہلے سے ہو چکا ہے۔ اللہ فرمائے گا، جا محبوبہ، جانا، خود جا، جہنم کے اندر جھانک کے دیکھ، جس کے دل کے اندر دانے جتنا بھی ایمان ہے، چل اس کو جہنم سے باہر نکال دیں۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی اس کے اذن، اس کی اجازت کے بغیر بول نہیں سکتا، شفاعت نہیں کر سکتا، تو پھر بھئی عبادت کے لائق بھی تو وہی ہے نا۔ کتنی دلیلیں ہو گئیں؟ حی ہے، قیوم ہے، اس کو اونگ نہیں پکڑتی، نیند نہیں اسے آتی، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب کا مالک وہ ہے۔ چھٹی، کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کر سکتا۔ آگے ساتویں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو لوگوں کے آگے ہے نا اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو پیچھے ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اب آگے اور پیچھے کا معنی کیا؟ یعنی جو میرے سامنے ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو میرے پیچھے ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ دوسرا معنی یہ، جو بھی ہمارے آگے ہونے والا ہے، آگے ہوگا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو کچھ پیچھے ہو گیا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ جب ہر چیز کو ہر وقت صرف وہی جاننے والا ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی تو وہی ہے نا۔ ہم نبی کریم علیہ السلام کے لیے علم غیب کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں، لیکن اللہ کی عطا کے بغیر نہیں مانتے، اور نہ ہی ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر آن، ہر گھڑی، ہر چیز کا علم نبی کریم علیہ السلام کو ہے، نہ، یہ شان صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ کتنے دلائل ہو گئے خدا کی توحید کے؟ 7۔ آگے 8واں،
ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اللہ کا جو علم ہے، اللہ کے علم کے کسی بھی حصے کو کسی اور کا علم احاطہ نہیں کرتا۔ اللہ کی معلومات جو ہیں، مثلا یہ بوتل بھی اللہ کی معلومات میں ہے، یہ مجھے بھی نظر آ رہی ہے، آپ کو بھی نظر آ رہی ہے، لیکن ہمارا علم اس بوتل کا احاطہ نہیں کرتا، ہمارا علم اس کا محیط نہیں ہے۔ محیط کا مطلب یہ ہے کہ اس بوتل کے اندر پانی کے کتنے قطرے ہیں اور ہر قطرہ کس سائز کا ہے۔ پھر یہ پلاسٹک کا بنا ہوا ہے، ذرات کو جوڑ کر پلاسٹک کی بوتل بنائی گئی، کتنے ذرات ہیں اس کے اندر، ہر ذرے کی دوسرے ذرے کے ساتھ نسبت کیا ہے، پھر اس ایک ذرے کی کائنات کے باقی تمام ذرات کے ساتھ کیا نسبت ہے، یہ ہے علم محیط۔ تو اللہ کو جو علم محیط ہے نا، اس میں سے ایک ذرے کا بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا الا بما شاء۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے علم میں سے وہی جان سکتا ہے جتنا اللہ چاہے، یعنی اللہ جس کو عطا کرے۔ تو اللہ کی عطا کے بغیر چونکہ کوئی جان ہی نہیں سکتا، اس لیے عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ کتنے نو دلائل ہو گئے؟ 8۔ چلو جی، 9واں، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے صحیح، کرسی ہے صحیح، لیکن پتہ نہیں وہ کیا ہے۔ یہ نہیں، یہ جس پر میں بیٹھا ہوں، جس پر آپ لوگ بیٹھے ہو، یہ نہیں، وہ پتہ نہیں کیا ہے لفظ کرسی آیا اس پر، اور وہ ہے کتنی بڑی۔ 7 آسمانوں کو، زمین کو، 7 زمینوں کو وہ کرسی اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، جس کی کرسی اتنی بڑی ہے۔ بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ کا علم، اللہ کی سلطنت۔ جس کی کرسی اتنی بڑی ہے، کسی اور کی کرسی تو اتنی ہے ہی نہیں، تو پھر عبادت کے لائق کون ہوا؟ عبادت کے لائق تو صرف اللہ ہے نا۔ یہ چٹیل میدان ہو نا، بہت بڑا میدان، اس کے اندر ایک انگوٹھی رکھ دی جائے۔ یہ موبائل تو چلو، یہ بوتل ہے، بوتل بہت بڑی ہے، انگوٹھی سے بہت بڑی ہے یہ بوتل، چلو چٹیل میدان ہو، ہزاروں میل کا پھیلا ہوا، اس میں یہ بوتل رکھ دی جائے، انگشتری انگوٹھی رکھ دی جائے، تو وہ چٹیل میدان کے مقابلے میں کتنی بڑی ہوگی؟ چھوٹی۔ اور جو اللہ کی کرسی ہے نا، اس کے سامنے 7 آسمان اور زمین اتنے ہیں جتنے چٹیل میدان کے اندر انگوٹھی ہوتی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ میں اگرچہ بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن پھر بھی 2-4 گھنٹے کام کر لیتا ہوں، لیکن پھر اخیر تھکنا شروع ہو جاتا ہوں۔ آپ لوگ جوان ہو، لیکن 24 گھنٹے مسلسل کام کرنا پڑے تو ہڈیوں کی پیں تو بولتی ہے نا۔ چلو ابھی کو 1.5 دن کام کر لے گا، تھکے گا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب سے بنائے ہوئے ہیں زمین و آسمان، عرش و کرسی، جب سے بنایا ہوا ہے، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، تو اس کی حفاظت، ان دونوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی تو نہیں ہے، اللہ پر بھاری نہیں ہے، بڑے آرام سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے، چل رہا ہے سارا کائنات کا نظام۔ جس طرح ہمارے لیے یہ چیزیں بالکل معمولی ہوتی ہیں، ہم کر لیتے ہیں، آرام سے کر لیتے ہیں، ہم جو چیز کام آرام سے کر لیتے ہیں، یہ تو پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے سامنے اللہ کو تو کچھ ہوتا ہی نہیں، سارا نظام سنبھالے ہوئے ہے۔ جب اس شان کا دوسرا ہے ہی کوئی نہیں، تو عبادت کے لائق کون ہوا؟
صرف اللہ وحدہ لا شریک۔ کتنے دلائل ہو گئے؟ 9۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ بلند ہے، بلند ہے، اس جیسی بلندی والا کوئی نہیں، کوئی نہیں اس کی بلندی جیسا۔ 10 عظیم، عظمت والا، اس جیسی عظمتوں والا ہے کوئی نہیں۔ چونکہ اس شان کا مالک کائنات کے اندر دوسرا ہے ہی نہیں، اس لیے عبادت کے لائق بھی صرف اور صرف وہی پروردگار ہے۔ لیکن پھر میں یہاں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ایاک نعبد کی تفسیر کرتے ہوئے میں نے عبادت اور تعظیم، بندوں کی تعظیم میں فرق بیان کیا تھا۔ یہ بندوں کی تعظیم کرنا یہ عبادت نہیں ہوتی، عبادت اور چیز کا نام ہے، اس کلپ کو سن لیجئے گا۔ آگے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، کسی کو زبردستی نہیں کہا جا سکتا چلو کلمہ پڑھ، زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا جا سکتا، دین میں جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، یہ جبر کیوں نہیں ہے، کلمہ کیوں نہیں زبردستی پڑھایا جا سکتا؟ اس لیے کہ نیک رستہ، اچھا رستہ بھی واضح ہو گیا ہے اور گمراہی بھی واضح ہو گئی ہے، ایمان بھی واضح ہو گیا ہے، کفر بھی واضح۔ اب جس کا جی چاہتا ہے آئے قبول کر لے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اچھا، کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا جا سکتا، لیکن کسی کو بغاوت کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی۔ دیکھیں نا، ہماری ریاست ہے پاکستان، پاکستان کی ریاست کا ایک قانون ہے کہ یہاں کوئی بندہ بغاوت نہیں کر سکتا، جو بغاوت کرے گا اسے موت کی سزا دی جائے گی۔ اسی طرح بغاوت والا مسئلہ الگ ہے، ارتداد کی سزا، لیکن زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ وہ ایک پٹھان نے کسی سے سن لیا نا کہ کلمہ پڑھانے کا بڑا ثواب ہے، ایک سکھ آتا ہوا نظر آیا، کہنے لگا اوہ ابھی اس کا بچہ، چلو کلمہ پڑھو۔ اس نے کہا زبردستی نہیں کلمہ پڑھاتے، اس نے الو کا پٹا، کلمہ پڑھو، اب مارے گا تم کو، پیر مارے گا تم کو۔ اس نے اور نہیں خان صاحب زبردستی کسی کو نہیں، الو کا پٹا بکواس کرتی ہے، ہم تم کو مارے گا، پڑھو کلمہ۔ اس نے کہا اچھا چلو پڑھاؤ کلمہ۔ خبیث کا بچہ مجھے خود نہیں آتا ہے، خود ہی پڑھو۔ تو زبردستی نہیں کسی کو، یہ جو شوق ہو جاتا ہے نا بعض تبلیغیوں کو، تو یہ زبردستی کلمہ نہیں پڑھانا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور جو انکار کرے گمراہ کرنے والے کا، طاغوت گمراہ کرنے والے کو کہتے ہیں، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے۔ اب دیکھیے یہاں انکار پہلے ہے، اللہ پر ایمان بعد میں ہے۔ سچا مومن ہے ہی وہ جس کے دل میں ہر بد مذہب کے بارے میں نفرت ہو، اس کی ذات سے نہیں، اس کی بدعقیدگی سے، اور اللہ سے پیار ہو، نفرت پہلے اور پیار اللہ سے بعد میں۔ کلمہ شریف کیا پڑھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ، جھوٹے معبودوں کی نفی پہلے اور سچے خدا کی یاد بعد میں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو انکار کرے شیطان کا، شیطان کو گمراہ کرنے والے کو نہ مانے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ کو مان لے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ یہ جو کڑے ہوتے ہیں نا، کڑے آپ نے دیکھے ہوں، کڑے جن پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے، کئی کڑے ہوتے ہیں بڑے کمزور، تھوڑا سا بوجھ ڈالو تو تڑک کر کے ٹوٹ جاتے ہیں، اور کئی ہوتے ہیں بڑے مضبوط۔ تو اللہ فرماتا ہے جس نے ان کا انکار کیا طاغوت کا اور اللہ کو مانا، پس اس نے تھام لیا ہے بالعروہ، کڑے کو، الوثقیٰ جو بڑا مضبوط ہے۔
لنفصام لہا، یہ کڑا ٹوٹ نہیں سکتا۔ ایمان والے کڑے کو تم تھام کے رکھو، یہ چھوڑے گا نہیں تمہیں، تھامنا تم نے ہے اس کو، تو یہ تمہیں پھر آرام سے جنت کے اندر لے جائے گا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، دوست ہے ایمان والوں کا۔ ایمان والوں تمہیں مبارک ہو، سچا ایمان رکھو، تو پھر اللہ کہتا ہے میں تمہارا دوست ہوں۔ آج کوئی تھانے دار کسی کا دوست بن جائے، کوئی دنیاوی افیسر کسی کا دوست بن جائے، بندہ کہتا ہے مجھے فکر نہیں ہے، تو جس کی دوستی کا اعلان پروردگار کرے پھر اس کو کاہے کا فکر ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ وہ کرتا کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ پہلے وہ اندھیریوں میں ہوں، نہیں، اندھیریاں پاس میں نہیں پھٹکنے دیتا۔ والذین کفروا، اور جو منکر ہیں، کافر ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست ہیں گمراہ کرنے والے شیطان۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ شیاطین ان کو نور سے نکال کر ظلمات، اندھیریوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں جہاں بھی ظلمات اور نور اکٹھا آئے گا تو ظلمات سے مراد ہوگا کفر اور نور سے مراد ہوگا اسلام، سوائے ایک جگہ کے جہاں اللہ فرماتا ہے جعل الظلمات والنور، کہ اللہ نے ظلمات کو پیدا کیا اور نور کو پیدا کیا۔ اولئک اصحاب النار، جن کے دوست ہوتے ہیں نا یہ گمراہ کرنے والے، وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ میرے بچوں، میری بچیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اپنے دوست دیکھ کر بنایا کرو۔ جن کے ساتھ تم دوستی لگاتے ہو نا، ان کو ذرا دیکھ بھال کے دوست بنایا کرو۔ اچھا دوست ہوگا تو اللہ کی نعمت ہے، برا دوست ہوگا تو یہ شیطان ہے جو تمہیں اندھیریوں کی طرف لے کر جائے گا، اسلام کی طرف نہیں رہنے دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے 3 واقعات بیان کرتا ہے، 3۔ پہلا واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بڑی شرک والی بیماری بہت پھیلی ہوئی تھی۔ تاروں کو معبود مانا جاتا تھا، چاند کو، سورج کو اپنے ہاتھوں سے بت گھڑ کر بنائے جاتے، پھر ان کو معبود مانا جاتا۔ یہ نمرود خود رب بنا ہوا تھا، تو یہ ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے تھے۔ آپ نے کلاڑا لے کر ان کے بت خانے بھی تباہ کر دیے تھے۔ بات چلی گئی بادشاہ تک، نمرود کہنے لگا تمہارا رب کوئی اور ہے؟ فرمایا ہاں۔ اللہ اس کو بیان کرتا ہے، الم تارا، پیارے محبوب کیا تو نے نہیں دیکھا؟ محبوب کیا تو نے نہیں دیکھا؟ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یہ الم تارا جو ہے دیکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور یقینی علم کے معنی میں بھی آتا ہے۔ محبوب کیا تجھے علم نہیں؟ الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اس بندے کا جس نے جھگڑا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے ابراہیم کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اس بندے کو ملک عطا کیا تھا۔ وہ ملک دینے والا اللہ، لیکن وہ ایسا خبیث نکلا کہ جس نے ملک دیا ہوا تھا اسی کی نافرمانی کی، خود ہی رب بن کے بیٹھ گیا۔ اور اگر اللہ اس کو کچھ نہ دیتا تو یہ خدائی کے دعوے بھی نہیں ہوتے۔ یہ یاد رکھو، جس کے پاس کچھ ہوتا ہے اللہ کبھی کبھی دیتا ہے امتحان کے لیے۔ اکڑ نہیں آنی چاہیے کہ میرے پاس علم بہت ہے، میں یہ ہوں، میرے پاس دولت یہ اتنی ہے، میں یہ ہوں، نہ، بلکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اچھا، اس کو چونکہ ملک ملا تھا تو وہ جھگڑ پڑا اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت،
جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، کہنے لگا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، میں زندہ بھی کرتا ہوں اور میں مارتا بھی ہوں۔ دو قیدی بلائے، ایک کو مروا دیا، ایک کو چھوڑ دے، کہنے لگا دیکھا ایک کو زندہ کر دیا، ایک کو مردہ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو فرما سکتے تھے کہ جس کو تو نے مارا ہے نا اسی کو زندہ کر کے دکھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا خود ہی لوگ دلیل کو سمجھ جائیں گے، دوسری دلیل پھٹ دی۔ ہمارے جیسے کمزور لوگوں کو مناظرہ کا طریقہ سکھا رہے تھے، فٹ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی۔ وہ دوسری دلیل کیا تھی؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا نا، تو دعوے کرتا ہے کہ میں زندہ کرتا ہوں، چل ذرا سورج کو نکال کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، پس مت ماری گئی کافر کی، مبہوت ہو گیا، کوئی جواب نہ آیا، ہوش اڑ گئے کافر کے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس واقعے نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو زندہ بھی کرتی ہے، جو موت بھی دیتی ہے، جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتی ہے، مغرب میں غروب کرتی ہے۔ تو جس ذات کے اندر اتنی پاوریں ہوں، عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ اب دوسرا واقعہ بیان ہو رہا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا محبوب تو نے نہیں دیکھا اس بندے کو جو گزرا ایک بستی سے، وہی خاویۃ، اور وہ بستی گری ہوئی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر۔ اللہ تعالیٰ بلڈنگوں کو محفوظ رکھے، یہ جو بلڈنگیں ہیں، ورنہ آپ دیکھو گے جو مکان گرتا ہے نا تو اس کی چھت نیچے ہوتی ہے، دیواریں اس کے اوپر آ جاتی ہیں، تو اسی طرح بستی کو دیکھا۔ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس بندے نے کہا اس بستی کے تباہ ہونے کے بعد اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا، کیسے زندہ کرے گا؟ یہ بندہ کون تھا؟ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کوئی صحیح حدیث میں یہ نام نہیں ملتا، بعض اسرائیلیات میں حضرت عزیر علیہ السلام کا نام ملتا ہے، لیکن لگتے ہیں کہ یہ نبی تھے کوئی، کیونکہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، سوائے نبیوں کے کسی اور کی اس طرح ڈائریکٹ گفتگو نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے یہ سوچا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال تک اس مردے کو، اس بندے کو موت دے دی۔ 100 سال کے بعد ثم بعث، پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ پھر کل والا سبق یاد کیجئے، کل میں نے بتایا تھا کہ ایک ہے قانون اور ایک ہے قدرت۔ قانون یہی ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آئے گا اسے ایک مرتبہ موت آئے گی، دوبارہ موت نہیں آئے گی، لیکن قدرت ہے، اللہ جب چاہے کسی کو موت دے دے، پھر اللہ چاہے اسے زندہ کر دے اسی دنیا کے اندر، پھر موت دے دے۔ اللہ کی قدرتیں وَهُوَ عَلَى مَا يَشَاءُ قدیر۔ اللہ نے پوچھا ہاں، قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، جناب کتنا عرصہ یہاں رہے ہو؟ جب انہوں نے یہ کہا تھا نا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، سورج اس وقت چڑھ رہا تھا۔ 100 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا تو اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا ہاں جی کم لبثت، کتنا عرصہ آپ یہاں رہے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، یا اللہ ایک دن، بلکہ اس سے بھی تھوڑا عرصہ، زیادہ عرصہ تو میں نہیں یہاں رہا۔ اللہ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام،
پورے 100 سال تک تو یہاں رہا ہے، 100 سال تک۔ اب دیکھو اللہ کی قدرتیں دیکھو، 100 سال تک رہے، جسم ذرا خراب نہیں ہوا۔ اللہ کی قدرتیں ہیں نا، دھوپ پڑتی ہے، بارش پڑتی ہے، 100 سال تک پڑتی رہی بارش، لیکن کچھ بھی جسم کا کچھ نہیں بگڑا۔ یہ اللہ کی قدرتیں ہیں۔ فرمایا ایسے کر، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، تیرے پاس کھانے کا سامان بھی تھا، پینے کا سامان بھی تھا، ذرا ادھر دیکھ، ذرا باسی نہیں ہوا، بو تک نہیں ہے اس کے اندر۔ حالانکہ دھوپ میں سالن کو رکھا جائے، کھانے کو رکھا جائے تو باسی ہو جاتا ہے، جلدی بو آنے لگتی ہے، اور یہ گدھا جو ہے یہ کئی ہفتے تک زندہ رہ جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وانظر الی حمارک، ذرا اپنے گدھے کو بھی تو دیکھنا، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ سب کچھ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم تجھ کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، لوگ تجھے دیکھ کر یقین کر لیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ قادر ہے، یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا اور وہاں ہمیں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ اچھا، وانظر الی العظام، دیکھ ذرا ان ہڈیوں کو، کیف ننشزھا، ہم ان ہڈیوں کو کس طرح جوڑتے ہیں، دیکھ ذرا ہڈیوں کو، بہت سیدھا ہوئی ہیں، کس طرح ان کی اٹھان بناتے ہیں ہم۔ ثم نکسوھا لحما، پھر ان ہڈیوں پر ہم گوشت چڑھاتے ہیں، ذرا دیکھ تو صحیح ہماری قدرت۔ فلما تبین لہ، پھر جب ان پر ظاہر ہو گئی ساری بات، قالا، تو انہوں نے فرمایا، اعلم، میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک میرا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے وہاں وہ نبی بھی موجود ہیں، وہاں کھانا پینا بھی موجود ہے، گدھا بھی موجود ہے، ایک ہی جگہ پر تینوں موجود ہیں، لیکن اللہ کی قدرت کیا ہے، گدھے پر پورا 100 سال گزار دیا، اور ان دونوں پر 100 سال کا عرصہ کتنی دیر میں گزارا، دن سے بھی کم میں، دن سے بھی کم میں۔ اسی طرح کا اللہ نظارہ کرائے گا قیامت کے دن بھی۔ کئیوں کے لیے قیامت کا دن ایسے گزرے گا جیسے 50,000 سال کا زمانہ گزرتا ہے، اور کئیوں کے لیے ایسے گزرے گا جیسے 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بالکل پاس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پر ٹائم دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی جلدی گزار رہا ہے، اور دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ کتنا لمبا ٹائم کر رہا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نبیوں کو علم دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ توجہ ان کی ہٹا دیتا ہے، چیز کی طرف توجہ نہیں رہتی۔ جناب عزیر علیہ السلام تھے یا کوئی اور تھا، جو بھی اللہ کے نبی تھے، ان کی توجہ اس طرف گئی نہیں کہ میرا 100 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ حالانکہ آندھیاں بھی آئی ہوں گی، سورج بھی چمکا، بارش بھی چمکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی توجہ ادھر جانے نہیں دی۔ یہی فرق ہے اللہ تعالیٰ میں اور اللہ تعالیٰ کے بندے میں۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز جو ہے اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اور باقی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اس کے کرم کے، اس کی رحمت کے۔ اب تیسرا واقعہ پھر ابراہیم علیہ السلام کا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، دریا کے کنارے دیکھا ایک ناش پڑی ہے، پانی کی مچھلیاں بھی آن کے نا اس کو کھا رہی ہیں، ہوا کے پرندے بھی، زمین کے جانور بھی۔ اس ناش کا کچھ حصہ کدھر گیا، کچھ حصہ کدھر گیا، ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے، ناش ایک ہے، اس کا کچھ حصہ کدھر گیا، اللہ تعالیٰ اسے کیسے زندہ کرے گا؟ اور جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے گا؟ قال اولم تؤمن،
ابراہیم پیارے کیا تو مانتا نہیں کہ میں زندہ کر سکتا ہوں؟ قال بلا، عرض کیا کیوں نہیں یا اللہ، بالکل میں مانتا ہوں، لیکن ایک بات ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، بس اپنے دل کی تسلی کے لیے، کیونکہ ایک ہوتی ہے سنی سنائی بات اور ایک ہوتی ہے آنکھوں دیکھی بات۔ دیکھیے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ نے بتا دیا تھا تیری قوم نے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا، سن لیا، کوئی اثر ہی نہیں ہوا، اور جب آئے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اب یہ بت پرستی ہو رہی ہے، بچڑا پرستی ہو رہی ہے، تو غصے میں کانپنے لگ گئے۔ تو نہیں یا اللہ، میں تو صرف دل کی تسلی کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، چل تو 4 پرندے لے لے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر ان 4 کو اپنے ساتھ مانوس کر لے، اپنے ساتھ ہلا لے۔ ایک ترجمہ یہ ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ پھر ان کو ان کے پیس کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کر رہے ہیں پہلے والا معنی، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لے۔ وہ اس طرح کہ آپ نے بلی گھر میں رکھی ہو نا، 15-20 بلیوں میں مل بھی جائے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کی کون سی ہے، یہ ہے نا، 4 مہینے 6 مہینے رکھی ہو پاس، تو ابراہیم پیارے چلنا تو 4 پرندے اپنے پاس رکھ لے، مانوس کر لے، تاکہ تجھے پتہ چل جائے کہ ہاں یہ وہی پرندے ہیں۔ پھر ایسے کر، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، جب ہم یہ ترجمہ کریں گے نا فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لے، تو آگے یہاں ایک جملہ محذوف ماننا پڑے گا، ثُمَّ قَطِّعْهُنَّ، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، ان کا پھر قیمہ بھی مکس کر دینا۔ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر یہ جتنے ارد گرد کے پہاڑ ہیں نا، ہر پہاڑ پر تھوڑا تھوڑا مکس قیمہ ان کا رکھتا جا۔ ثُمَّ ادْعُهُنَّ، پھر تو ان کو پکار، یأتینک سعیا، یہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لے لیے، کون کون سے تھے اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اسرائیلیات ہی ملتی ہیں، مور تھا، کبوتر تھا، کوا تھا، گدھ تھا، جو بھی تھے، 4 پرندے لیے، ان کو کچھ عرصہ اپنے پاس رکھا، پھر ان کو ذبح کیا، پھر ان کا قیمہ بنایا، ہڈیاں بھی کوٹیں، پر بھی کوٹے، گوشت بھی کوٹا، پھر مکس کر دیا۔ مکس کرنے کے بعد قیمہ اس پہاڑ پر، کچھ قیمہ اس پہاڑ پر، کچھ قیمہ اس پہاڑ پر نہ قیمہ رکھ دیا۔ پھر درمیان میں کھڑے ہوئے آواز دی، یا طاؤس، اوے مور۔ اب مور والا جو قیمہ تھا جہاں جہاں تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھا، ایک جگہ اکٹھا ہوا، سچ مچ کا مور بن کے دوڑتا ہوا واپس آ گیا۔ یہ قرآن فرما رہا ہے نا، ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، پھر تو ان کو پکار، یأتینک سعیا، یہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ وَاعْلَمْ، اور تو جان، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا ان پرندوں کو پکارا یا نہیں پکارا؟ پکارا، تو قرآن ہے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب مور کو پکار رہے تھے، کبوتر کو پکار رہے تھے، کوے کو پکار رہے تھے، تو ان کا یہ پکارنا کیا ان پرندوں کی عبادت تھا؟ یہ آج کل جو ہمیں مولوی صاحبان سمجھانے لگ جاتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا نہیں ہے، ہر پکار عبادت نہیں ہوتی۔ ہاں، جب اللہ کو پکاریں گے، معبود سمجھ کے پکاریں گے، تو وہ پکار عبادت ہوتی ہے، مگر نہ ہر پکار عبادت نہیں ہوتی۔ دیکھو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پکار رہے ہیں۔ اچھا، جن پرندوں کو ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، کیا ان کا جسم سلامت تھا؟ نہیں۔ ایک جگہ تھا اکٹھا؟ نہیں، الگ الگ جگہ تھا نا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تو انہوں نے سنا کہ نہیں سنا؟ سنا۔ جن کا جسم بھی سلامت نہیں،
جن کا جسم اکٹھا نہیں، جس کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماوے، ان کو جناب ابراہیم کی پکار سنا دے، تو جس مصطفیٰ علیہ السلام کا جسم مبارک بھی صحیح سلامت ہے، ایک جگہ جلوہ فرما ہے، سرکار کے کان بھی سلامت ہیں، آنکھ بھی سلامت ہیں، جب امتی یہاں سے فریاد کرتا ہے محبوب سمجھ کر، تو اللہ بڑی قدرتوں والا ہے، اللہ چاہے تو ان کی فریاد محبوب کو سنا دیتا ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ یہاں سے پھر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ارشاد فرماتا ہے۔ فرماتا ہے مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، کا مثل حبۃ، ایک دانے کی مثال ہے، انبتت، جس دانے نے اگایا، انبتت ہے مؤنث کا صیغہ ہے، جس دانے نے اگایا، سبع سنابل، 7 سٹوں کو، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر سٹے میں 100 دانے ہیں، یعنی ایک سٹہ کتنے دانے اگاتا ہے؟ 700، ایک دانہ 700 دانے اگاتا ہے۔ پھر اسی پر بس نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس کو کئی گنا کر کے دیتا ہے، 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا، 5 گنا، 7 گنا، 10 گنا اللہ کی راہ میں دو۔ اللہ کی راہ کا مطلب کیا ہے؟ جس میں اللہ کے دین کی سربلندی پائی جائے، خواہ وہ میدان جہاد ہو یا یہ دینی ادارہ ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا دے گا، ایک کے بدلے اتنا۔ کل وہ حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی تھی، حضرت ابو عثمان نہدی والی، کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کے بارے سنا کہ وہ یہ فرماتے ہیں جو بندہ ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 10 لاکھ عطا کرے گا۔ تو یہ بصرہ میں رہتے تھے، پتہ چلا حج کے لیے آ رہے ہیں جناب ابو ہریرہ، تو یہ حج کے لیے گئے، میدان عرفات میں یا کہیں ملے، پوچھا جی میں نے یہ حدیث سنی، آپ نے بیان فرمائی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے یہ نہیں کہا، جس نے تجھ سے بیان کیا اس نے صحیح بیان نہیں کیا، میں نے تو یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک کے بدلے 20 لاکھ عطا فرماتا ہے، 20 لاکھ عطا فرماتا ہے۔ اچھا یہاں ایک اور مسئلے کی طرف بھی توجہ فرمائیں، اگر میری بات کو یہ ہمارے مخالفین سن رہے ہیں تو ذرا ٹھنڈے دل سے سنیں۔ ایک ہوتا ہے حقیقت اور ایک ہوتا ہے مجاز۔ فعل کی ورب کی نسبت جب اصل فاعل کی طرف کی جائے، اصل سبجیکٹ کی طرف کی جائے تو اسے کہتے ہیں حقیقت، اور جب فعل کی نسبت کسی سبب، کسی ریزن کی طرف کی جائے تو اسے کہتے ہیں مجاز عقلی، مجاز۔ اب حقیقت میں اگاتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر ہم کہیں اللہ نے اس فصل کو اگایا، یہ 700 دانے اللہ نے اگائے، تو یہ ہوگا حقیقت، کیونکہ اصل فاعل تو وہی ہے نا، لیکن یہ باقی دانے وانے یہ جو ہیں یہ ہیں اسباب۔ اب قرآن نے یہاں فعل کی نسبت کی ہے اس سبب کی طرف، تو اسے کہیں گے حقیقت نہیں، یہ کیا ہے؟ مجاز عقلی ہے، مجاز ہے یہ۔ تو ہم جو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں نا ہمیں سرکار دیتے ہیں، تو ہم حقیقت نہیں، یہ یہاں مجاز استعمال ہو رہا ہے، دینے والا تو اللہ ہے، دلواتے سرکار ہیں۔
واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے کئی گنا دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ سوچتے ہوگو جی اللہ تعالیٰ سب کو کتنا ایسے کس طرح اتنا دے گا؟ نہیں، اللہ کے پاس بڑے خزانے ہیں، بڑے خزانے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، جتنے بھی اولین و آخرین ہیں، سرکار نے فرمایا، حدیث قدسی اللہ ارشاد فرماتا ہے، جتنے اولین و آخرین ہیں سب کو ایک میدان میں جمع کر دیا جائے، سب کے من کی مرادیں اللہ پوری کرے، تو اللہ کے خزانوں میں پتہ کتنا کم ہوتا ہے؟ جتنا سمندر میں سوئی ڈال کر باہر نکالی جائے نا، تو جتنا پانی کم ہوتا ہے نا، اتنا ہی اللہ کا خزانہ کم ہوتا ہے۔ نہ سمندر کا پانی کم ہوتا ہے، نہ اللہ کے خزانے کم ہوتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، علیم اور جاننے والا بھی، ذرے ذرے کو جاننے والا ہے۔ کسی نے آج خرچہ کیا ہے تو اللہ کو بھول نہیں جائے گا، اللہ جانتا ہے، سب کچھ دے گا۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر جو خرچ کیا ہے اس کے پیچھے وہ نہیں رکھتے منن احسان کو، ولا اذا، اور نہ ہی تکلیف کو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد وہ احسان نہیں جلاتے، میں تینوں اینے پیسے دیتے سن، میں جی یہ کیتا سی، تینوں مدرسے نوں کمرہ نہیں سے بنا کے دیتا، پھر تنگ بھی کرتے ہیں کئی لوگ۔ نہ، اللہ فرماتا ہے جو لوگ خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلائیں نہ ہی تکلیف دیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، انعام رب کے پاس ہے، اللہ انعام دے گا۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ انہیں کسی بات کا ڈر ہوگا، نہ انہیں غم ہوگا۔ غم ہوتا ہے جو چیز ضائع ہو جائے، ڈر ہوتا ہے کسی آنے والی چیز کو۔ بارش بڑی برس رہی ہو، آپ اندر بیٹھے ہوں، یا اللہ باری شروع ہو جائے، اب باہر نکلتے ہوئے تم ڈرو گے، پیسے نکل گئے تھے، جیب کٹ گئی تھی، اب اس کا افسوس ہوگا۔ لیکن جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں نہ ہی دکھ دیتے ہیں، تو ان کو اللہ انعام کیا دے گا؟ قیامت کے دن نہ ان کو کسی چیز کا ڈر ہوگا، نہ ما فاتہ کا وہ افسوس ہوگا۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے، اپنے آپ سے پوچھو نا، ہمارا کتنا نقصان ہوا ہے، لیکن جب بھی یاد آتا ہے دکھ تو لگتا ہے، پیسے مارے گئے تو ڈر بھی لگتا ہے، یار فلانا نہ اس طرح کر دے، فلانا نہ اس طرح کر دے۔ لیکن یہ جو اللہ کے پیارے ہیں نا، جن کو اللہ اپنا دوست بناتا ہے، پھر ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غم۔ قول معروف، اچھی بات کہنا، ہمارے مبلغین بھی سن لیں، قول معروف، اچھی بات کہنا، ومغفرۃ، اور درگزر کرنا، معاف کر دینا، خیر، یہ بہت بہتر ہے، من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے جس کے بعد تنگ کیا جائے۔ صدقہ دیا آپ نے، اللہ کی راہ میں خرچہ کیا، لیکن بعد میں تنگ کرنا شروع کر دیا، اس سے تو بہتر تھا تو نہ ہی دیتا، ہنس کے بات کر لیتا۔ اس نے اگر زور دے کے کہا نا، زور دے کے دے یار، دے کچھ دے، چلو تو درگزر کرتا، اس کے اصرار پر در معاف کر دیتا اس کو، تو یہ بہت بہتر ہے اس صدقہ سے جس کے پیچھے ہو دکھ۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، کسی کی پرواہ نہیں اسے، بے نیاز ہے، حلیم، بڑا بردبار ہے، بڑے حلم والا ہے۔ او لوگوں کے سامنے جھکتے ہو، اس کے سامنے جھکو، اللہ کی بارگاہ میں جتنا مرضی گر گڑاؤ، اللہ خوش ہوتا ہے، میرا بندہ میرے سے مانگ رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی،
نہ باطل کر ڈالو اپنے صدقات کو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر۔ خرچہ بھی کرتے ہو، بعد میں احسان جتلاتے ہو، بعد میں دکھ دیتے ہو، تو کیوں اپنا صدقہ دیا ہوا ضائع کرتے ہو؟ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس آدمی کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھاوے کے لیے۔ اللہ کی رضا مقصود نہیں، مقصود یہ ہے کہ لوگ دیکھیں اور کہیں واہ بے بڑا سخی ہے بھائی۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، نہ وہ اللہ کو مانتا ہے نہ ہی آخرت کے دن کو۔ اگر آخرت کے دن پر سچا ایمان ہوتا، اللہ پر سچا ایمان ہوتا تو اللہ کے لیے کرتا نا، کہ میرا اللہ اس سے راضی ہوگا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ، تو ایسا آدمی جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک چٹان، سیدھی چٹان، علیہ تراب، آندھی آ کے نا اس پر تھوڑی سی مٹی جم گئی ہے۔ چٹان کے اوپر تھوڑی تھوڑی مٹی نہیں آ جاتی، جس طرح آندھی آتی ہے تو ہمارا فرش نہیں وہ ہو جاتا، مٹیالہ ہو جاتا ہے، مٹی آ گئی یار۔ پھر فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، بارش آئی، زور کا می پڑا، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اب اس نے اس چٹان کو نرا پتھر بنا کے چھوڑ دیا۔ ایتھے وڑیواں کچھ ہے اگنی، اس مٹی میں اگر تم بیج ڈالو گے تو کیا اگے گا؟ تو اٹھا کر لے گئے ساری بارش کی۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، انہوں نے اس چٹان پر جتنی محنت کی تھی اس میں سے کوئی چیز اس کو ملنے والی نہیں۔ وہ بیج بھی گیا، ساری محنت تباہ و برباد ہو گئی۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اسی طرح جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں نا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا، کافروں کو اللہ سیدھا راہ نہیں دکھاتا۔ تو جب بھی خرچ کرو دل میں یہ ہو کہ میرا مالک اس سے راضی ہوگا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے میں۔ مال کیوں خرچ کرتے ہیں؟ کہ مالک راضی ہو جائے گا۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل کو جمانے میں، یعنی دل جو ہے جمع ہوا ہے اللہ کی محبت میں۔ کمثل جنت، ان کی مثال ہے ایک باغ کی، بربوۃ، یہ باغ ہے اونچی جگہ پر، اونچی جگہ پر باغ ہے، نیچی جگہ پر نہیں، اونچی جگہ پر باغ ہے۔ اصابها وابل، اب اونچی جگہ پر جو باغ ہے تیز بارش آئی، فآتت اکولها ضعفین، تو اگر پہلے 1 ایکڑ میں 35 من غلہ نکلا تھا تو اب ڈبل، اب بارش آئی کیونکہ پانی نے اور زمین نے پانی کو محفوظ کر لیا، فآتت اکولها ضعفین، تو اس نے دگنی پیداوار دی۔ فإن لم يصبها وابل، پھر اگر تیز بارش نہیں پہنچی وہاں اس زمین پر، فتل، تو یہ جو رات کو شبنم پڑتی ہے نا، یہ بھی گزارا کر جاتی ہے، ہاں یہ بھی کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اس آیت کو پھر دیکھیے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کس کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے تھے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ 26واں پارہ بھی کھولو اور 28واں بھی کھولو، سورہ فتح۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
تو جو محبوب کے صحابہ ہیں نا ان کے ساتھ والے، ان کو تو دیکھے گا کبھی رکوع کرتے ہوئے، کبھی سجدہ کرتے ہوئے. کیوں؟ یہ اللہ ان کے دلوں کی گواہی دے رہا ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اور جو آدمی ابتغاء مرضات اللہ، اب یہ سورہ بقرہ دیکھ لو جو ہم نے آیت تلاوت کی ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں پھر اللہ ان کو ان کا اجر دیتا ہے. تو صحابہ کرام کو بھی اللہ کریم اجر عظیم عطا فرماتا ہے. سورہ حشر، یہ دیکھو آیت نمبر 8 ہے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ جو مال فے ہے ان فقیر ہجرت کرنے والوں کو دو جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے. کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں. وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو صحابہ کرام کے بارے خبردار کبھی کوئی برا لفظ منہ سے نہ آ جائے. جو سب سے نچلے درجے کا صحابی ہے، سب سے نچلے درجے کا صحابی، وہ تو سارے اولیاء اللہ سے افضل ہے. بابا فرید سے افضل ہے، سلطان بہو سے افضل ہے، خواجہ اجمیری سے افضل ہے، غوث اعظم سے افضل ہے، داتا صاحب سے افضل ہے، با یزید بستامی سے افضل ہے، حسن بصری سے افضل ہے. تو جو سب سے نچلے درجے کا صحابی ہے اس کا یہ حال ہے، تو جو ابو بکر صدیق ہیں، سب صحابہ کے سردار ہیں، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہے. فرمایا ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا باغ ہو بہت بڑا، باغ میں کھجوروں کے درخت ہوں، انگور ہوں، اور باغ کے نیچے سے نہریں بھی جاری ہوں. لہو فیہا من کل الثمرات، ہر طرح کا پھل اس کے اندر موجود ہو. باغ ہو بہت بڑا، ہر طرح کا پھل موجود ہو. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، جو مالک ہے باغ کا وہ بوڑھا ہو چکا ہو، خود بوڑھا ہے، باغ اس کا بڑا شاندار ہے. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور بچے اس کے چھوٹے ہیں، کمزور ہیں. اچھا خدا نہ خواستہ یہ باغ تباہ ہو جائے، خود اتنی ہمت ہے نہیں کہ دوبارہ اس کو آباد کر سکے، بچے اتنے بڑے نہیں، ان کے اندر اتنی پاور نہیں کہ وہ دوبارہ آباد کر سکے. کیا تم میں سے کوئی چاہے گا فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، کہ اس باغ کو ایک بگولا آن پہنچے، فیہ نارٌ، جس میں آگ ہو، فاحترقت، اور باغ سارے کا سارا جل جائے؟ کیا کو پسند کرے گا؟ اور اسی طرح تم مال خرچ کرتے ہو، اس مثال کو سامنے رکھو. مال خرچ کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، وگرنہ تم ریا الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرو گے، یا لوگوں پر احسان جتلاؤ گے، یا لوگوں کو بعد میں دکھ دو گے، تو بالکل اسی طرح ہو جاؤ گے، تمہارا ساری کمائی جو ہے جل جائے گی. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے کھول کھول کے آیتیں بیان کرتا ہے، نشانیاں بیان کرتا ہے، تاکہ تم دھیان لگاؤ، تاکہ تم سوچو اور خلوص سے نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ. مولا صلی وسلم دائما ابدا.